پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، پتہ نہیں پوچھتے تھے، گلی کے کنارے آ کر کھڑے ہوتے تھے، گلی بتاتی تھی آقا گزرے ہیں کہ نہیں گزرے ہیں، ساری گلی ہی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، زمین امبر بن جاتی، غبار مشک سے زیادہ خوبصورت، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ ایسا پسینہ تھا، ایسی بدن سے خوشبو نکلتی کہ گلیاں مہک جاتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں، چلو اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے، ذکر رضا بھی ہوتا رہے، کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہکنے والے تو یہاں بھی مہکتے ہیں، مہنگی پرفیوم لگا کر، مہنگا عطر لگا کر، مگر سنو میرے آقا کی مہک کیسی تھی، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ آقا کی خوشبو سے تلاش کر لیتے تھے کہ نبی پاک کہاں ہیں۔ ارے اس وقت کی بات چھوڑو، 1450 سال پہلے صحابہ نے بڑے مزے کیے، بڑی نبی پاک کے پسینے کی خوشبوؤں کی برکتیں لی ہوں گی، مگر میرے آقا کی شان دیکھو۔ آج بھی کوئی مدینے چلا جائے، شرط ایک ہے، ناک عشق والی ہونی چاہیے، ہاں مدینے چلا جائے، اس کی عاشق رسول ہو، آنکھ پر پٹی باندھ دو، اس کو ہوا بتائے گی کہ یہ کچھ اور جگہ ہے، یہ فضائیں الگ ہیں، یہ ہوائیں الگ ہیں۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں بتاتی ہیں نبی پاک کے پسینے کا عالم ہے۔ کوئی ایسا دنیا میں حسین جس سے محبت کی جائے اور اس کا پسینہ مہکتا، کیسا مہکتا تھا۔ جو لوگ مکے مدینے گئے ہیں وہ جانتے ہیں عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں اور بڑی مہنگی خوشبو، ان کا بڑا شوق ہے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک کے دربار میں آیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نبی پاک نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیسے نہیں دیے کہ جاؤ یہ جا کر عطر والے کی دکان سے عطر خرید لو، فرمایا کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی رسول سیکنڈ ڈے پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ایک شیشی بھی تھی، ایک پیس آف وڈ بھی تھا، لکڑی کا ٹکڑا بھی تھا، انہی کے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں پسینہ بھی بڑی حاضری دیتا تھا، پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی میں پیارے آقا نے اپنا پسینہ مبارک بھرنا شروع کیا۔ صحابی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مانگ خوشبو رہا ہوں اور آقا اپنے ہاتھوں کا مبارک پسینہ نکال رہے ہیں۔ عشق دیکھو صحابہ کا، کچھ نہیں کہا۔ حضور نے کہا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دینا، جب بھی دلہن کو عطر کی ضرورت اس کو بولنا یہ لگا لینا۔ بیٹی کے پاس پہنچے، صاحبزادی بھی کیسی فرما بردار، یہ نہ کہا بابا جان عطر منگوایا تھا، یہ کیا لے آئے؟ آقا کا پسینہ ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ۔ اس دلہن نے شادی والے گھر میں پسینہ لگانا شروع کیا۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ پرفیوم لگائیں، عطر لگائیں، کمرہ مہکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پورے مدینے میں وہ گھر خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا، پورا گھر محلے میں مہکنے لگا، بیت المطیبین اس گھر کا نام پڑ گیا۔ میرے آقا کا پسینہ دلہن نے لگایا تو گویا گھر مہکنے لگ گیا، محلے میں مشہور ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی پاک کا پسینہ۔ ہم ادھر ذکر کریں ادھر خوشبو کیوں نہ پہنچے، جب ذکر ہی ایسے مہکے آقا کا ہے۔ تھوک مبارک کی بھی بات کر لیں، لعاب دہن کے تو اتنے واقعات ہیں، مگر ایک واقعہ، حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ صحابی، ان کی 4 بیویاں تھیں، 4 ازواج، بڑی اچھی اچھی خوشبوئیں منگاتی ہیں، عطر منگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، زینت کرنا اچھی بات، مگر وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں کہ ہم اچھی خوشبو لگائیں۔ مگر ایک بار 4 بیویوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم جیسی بھی خوشبو لگا لیں،
حضرت عتبہ بن فرقد جو ان کے شوہر تھے، ان کی خوشبو ہم سب سے اچھی ہوتی ہے، سب سے نرالی. اچھا خوشبو لگاتے دیکھا بھی چاروں میں سے کسی نے نہیں، کہ لگاتے کون سی والی عطر ہے؟ اب سب سے اچھی عطر خوشبو ان کی ہوتی ہے. ایک بار پوچھ لیا کہ حضرت یہ تو بتائیں، ہم مہنگی مہنگی عطر خرید کر آپ کے لیے زینت کرتی ہیں، مگر ہم سے زیادہ خوشبو آپ کی اچھی ہوتی ہے، آپ کون سا عطر لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کوئی عطر نہیں لگاتا، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. ماجرا یہ ہے کہ ایک بار میری باڈی پر، میرے جسم پر اسکن ڈیزیز ہو گئی، آبلے پڑ گئے، جسم پر جلد کا کوئی مرض ہو گیا. کہتا ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس گیا. اچھا صحابہ کا یہ بھی کمال تھا، واٹ ایور دی نیڈ، جو چاہیے ہوتا تھا سب چیزوں کے لیے آقا کی بارگاہ میں جاتے تھے. معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو مانگنا ہے مل ہی جانا ہے. جسم پر آبلے ہیں بھائی، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، صحابہ جانتے تھے ادھر سے سب مل جانا ہے. آقا کے پاس آئے، حضور جسم پر اس طرح کا پرابلم ہو گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا اے عتبہ اپنا کرتا اتار دو. کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنا کرتا اتار دیا. سرور کائنات علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا. ہے کوئی ایسا حسین جس کے پیچھے فین بنے، جس کے دیوانے بنے؟ سنو میرے آقا کے مبارک لعاب کا عالم کیا ہے. حضرت عتبہ کہتے ہیں نبی پاک نے میرے جسم پر اپنا لعاب مل دیا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جسم پر کوئی آبلہ نہیں، جسم پر کوئی پرابلم نہیں، اور بس اس دن سے ہی مہک رہا ہوں، اس دن سے ہی خوشبو آ رہی ہے. عطر کوئی نہیں لگاتا مگر زمانے کے عطر سے زیادہ مہکنے لگ گیا. اب بتاؤ کوئی میرے آقا سے زیادہ حسین، نبی پاک سے زیادہ باکمال؟ تو درود پاک کی برکت، ادھر درود پڑھو، آسمان پر فرشتوں کو خوشبو جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے نا زندگی مہکی مہکی ہو جائے، فریگرنٹ ہو جائے، مزیدار ہو جائے، پرسکون ہو جائے، گناہوں کی بدبو دور ہو جائے، تو آپ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں. اور خاص جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن، یہ تو اسپیشل نائٹ اینڈ ڈے ہے درود پاک پڑھنے کے. یہ خاص اوقات ہیں، علماء بیٹھے ہیں جہاں احادیث فضائل درود میں علماء نے لکھی، وہاں الگ چیپٹر بناتے ہیں کہ جمعرات درود پڑھنے کے فضائل، جمعہ درود پڑھنے کے فضائل، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے الگ احادیث عطا فرمائی. صرف ایک حدیث سنا کر پھر گفتگو کو آگے لیے چلتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جمعے کے دن اگر میرا امتی کوئی درود پڑھے تو بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. ڈائریکٹ، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. تو جمعے کا دن تو خاص درود پڑھنے کا، جمعرات کی رات خاص درود پڑھنے کے دن اور رات ہیں. یہاں میں نے پہلے بھی حیدرآباد کے اور سندھ کے اجتماع میں ایک بات کی تھی، چلیں آج پھر موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ ہوں اس بیان میں نہ ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ بڑا خاص دن ہے، یہ بڑی خاص رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات اور عبادت کی رات. جمعے کے فضائل میں لکھا کہ جمعے کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 کر دی جاتی ہے، 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس دن کا مقام بھی زیادہ ہے، شرف اور بزرگی بھی زیادہ ہے، تو اس دن کوئی گناہ کیا جائے تو وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. کوئی مسجد کے باہر گالی نکالے، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. مسجد میں آ کے گالی نکالے، آپ کہیں گے یار اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں ایسا کام کر رہے ہو، اور گناہ کی شدت بڑھ گئی نا. ماشاءاللہ مکے کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، حدود حرم میں ایک نیکی کرے تو کتنا ثواب؟ 1 لاکھ. مگر ایک گناہ کرے تو وہ بھی 1 لاکھ ہے نا. جتنی مقدس جگہ ہوتی ہے نا، جو مقدس ٹائم ہوتا ہے، اس وقت گناہ کرنا اور عذاب کو دعوت دیتا ہے اور غضب الہی کو دعوت دیتا ہے. اب مجھے بڑا ایک فیلنگ ہے میرے اندر کہ جن جن شہروں میں، جن جن ملکوں میں جمعہ چھٹی ہے، وہاں بدقسمتی سے، حالانکہ یہ جمعے کی چھٹی مسلمانوں میں کیوں تھی؟ نماز جمعہ پڑھیں، عبادت کریں، تیاری کریں، پورا دن اچھے کاموں میں گزاریں. مگر دیکھا یہ گیا کہ جہاں جمعہ چھٹی ہوتی ہے وہاں جمعرات ہو گئی ویکنڈ نائٹ. تو اب جمعرات پورے ہفتے میں گناہ نہیں ہوں گے، جمعرات میں ڈرامے، فنکشن، الگ الگ پروگرام، جمعے کے دن خاص گناہ ہوں گے. اللہ اکبر. سوچو ایسا نہ ہو کہ پورے ہفتے میں جو گناہ کیے
وہ ایک طرف اور جمعے کے گناہ ملٹیپلائی بائی 70 کر کے زیادہ پنشمنٹ نہ ملے. تو خدا را میرے پیچھے اسلامی بات. ویسے تو سب کو بچنا چاہیے، لیکن ان شہر والوں کو میں کبھی کبھی انڈیکیٹ کرتا رہتا ہوں جب میرا ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے کہ بھائی خدا را جمعے اور جمعے کے دن اپنے آپ کو زیادہ بچائیں گناہوں سے. گناہ تو پورا ہفتہ نہیں کرنے، مگر اس میں زیادہ بچائیں، اس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ان گیدرنگ سے، ان چیزوں سے. یہ چھٹی ہے، اس لیے نہیں آتی کہ ہم گناہ زیادہ کریں. ارے جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. آپ کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کرنی چاہیے کہ یار یہ بھی کر لوں، غریبوں کی مدد بھی کر دوں، مسجد میں چندہ بھی دے دوں، کسی کی عیادت بھی کر لوں، کوئی جنازہ بھی ڈھونڈ کے پڑھ لوں. ارے والدین کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر پر چلا جاؤں، حیات ہے تو ان کی دستبوسی کر لوں. جمعہ کا دن تو آپ سمجھے اسکیم اناؤنس ہوئی بھی ہے. حیدرآباد میں رہتے ہو، کوٹری کے اندر کوئی بڑا سپر اسٹور کھل جائے اور 50% ڈسکاؤنٹ دے. بتاؤ حیدرآباد سے کتنے لوگ جائیں گے؟ ارے کوئی بات نہیں، دور ہے مگر 50% ڈسکاؤنٹ ہے، لے لو بھائی. اچھا جب ڈسکاؤنٹ لگتا ہے نا، لوگ گرمیوں میں سردیوں کی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، بعد میں کام آئیں گے، ابھی لے لو بھائی، اسکیم چل رہی ہے. دنیا کی اسکیم کے لیے آپ اتنی کوشش کرتے ہیں. یہ ہر جمعے اسکیم لگی ہوئی ہے. ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب مل رہا ہے. تو پڑھے نا درود، پڑھے تلاوت، نوافل پڑھیں، نیکی کے کام کریں. لیکن لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں. تو بہرحال میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جمعے کے دن زیادہ نیکیاں کریں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج میں آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ، حیرت انگیز، سبق آموز اور ہسٹوریکل واقعہ سناؤں گا. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ موجود ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے، امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ آدھا ہو چکا ہے اور آدھا ہونا باقی ہے. آدھا تو ہم دیکھ نہیں سکے، مگر آدھا ابھی اس دنیا نے دیکھنا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں گے، اس کے بعد وہ نشانی وقوع پذیر ہوگی. اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا اس دنیا میں آنا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گوگ مگوگ. یہ دنیا میں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ وہ آئیں گے، کیا ہوگا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، مگر یہ موجود ہیں اس دنیا میں. They are existing right now. موجود ہے، ہماری اس دنیا میں موجود ہیں. اور ابھی سے نہیں، یہ ہزاروں سال پہلے سے موجود ہیں. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام سکندر تھا. اور دنیا میں 4 ہی ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت ملی. یہ بھی بچے بھی بیٹھے ہیں، ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں. یہ ہسٹوریکل بات، تاریخی بات پتہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں صرف 4 لوگ ایسے گزرے ہیں. 2 مسلمان ایمان والے، 2 غیر مسلم. غیر مسلم کون تھے؟ نمرود اور بخت نصر. ایمان والے کون تھے؟ ایک تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک تھے حضرت ذوالقرنین. ٹھیک ہے؟ اب حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہیں مگر اللہ کے ولی ہیں، مگر ان کو پوری دنیا کی حکومت ملی. پچھلی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ایک ایسا چشمہ ہے جو آب حیات کا چشمہ، جو اس میں سے پانی پی لے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے کزن بھی ہیں. حضرت خضر ان کے چچا زاد بھائی تھے. ان دونوں نے سفر اختیار کیا اور یہ مشرق کی طرف سفر کرتے گئے. اتنا سفر کیا، اتنا گئے کہ جہاں سے سورج ان کو فیل ہونے لگا کہ سورج بھی یہیں سے طلوع ہو رہا ہے. پانی کے اندر سے ایسا فیل ہوتا تھا کہ سورج گویا نکل رہا ہے. وہاں ایک عجیب و غریب قوم بھی انہیں ملی. اس قوم کو اسلام کی انہوں نے دعوت بھی دی. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے، جنگ بھی ہوئی. لیکن حضرت خضر علیہ السلام اس چشمے تک پہنچ گئے. انہوں نے پانی پی لیا اور ان کو اب موت نہیں آئی. ٹھیک ہے؟ مگر حضرت ذوالقرنین اس چشمے تک نہیں پہنچ سکے. اس کے بعد انہوں نے ویسٹ کی طرف سفر شروع کیا. اب مغرب کی طرف چلنے لگے. اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے اس کو، اگر جن کو تھوڑا سا
جیوگرافیکلی یا دنیا کے نقشوں کو دیکھا ہے تو اگر آج ہم مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گئے ہوں گے تو مشرق میں کہاں تک گئے ہوں گے؟ اینڈ آف دا ورلڈ کہاں ہے؟ تو اینڈ آف دا ورلڈ اگر آپ نقشے پر بھی دنیا میں دیکھیں تو آسٹریلیا کے بعد ایک چھوٹا سا ملک آتا ہے، آپ دیکھیں گے تو نقطہ ہی ہے دنیا کے نقشے پر، اس کو فجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے ایک دو جزیرے ہیں اور وہاں جا کے اس طرف مشرق والی دنیا ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ویسٹ اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو چلتے امریکہ کے بعد اس کا اینڈ آتا ہے کیلیفورنیا، ادھر سے کینیڈا جائیں تو کینیڈا کا اینڈ آتا ہے کیلگری، یہ اینڈ آف دا ورلڈ مغرب میں کہلاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی وہ کہاں گئے، مگر کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ وہ اتنا آگے تک پہنچ گئے کہ ان کو سورج ایسے غروب ہوتے نظر آتا تھا جیسے پانی کا ایک پیالہ ہے اور سورج جو ہے وہ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ ایک دنیا کے اس کونے کا سفر کیا، ایک دنیا کے اس کونے کا، مشرق اور مغرب۔ اور ایک عشق والی دعوت اسلامی والوں کو خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز یا دعوت اسلامی کا مدنی کام فجی میں بھی موجود ہے، اور الحمدللہ ادھر جائیں تو کیلیفورنیا امریکہ میں بھی موجود ہے، کیلگری کینیڈا میں موجود بھی ہے۔ اگر اب دنیا کے نقشے کو کبھی سامنے رکھنا نا تو ایک اور کونا بتاتا ہوں، اور وہ ہے ساؤتھ دنیا کا، جس کو آپ بالکل ساؤتھ کہہ لیں، جنوب کہہ لیں، تو اس کا اینڈ بنتا ہے کیپ ٹاؤن، بالکل ساؤتھ افریقہ کا کونا، ٹھیک ہے؟ کیپ ٹاؤن جو ہے الحمدللہ ہمارا مدنی مرکز کیپ ٹاؤن میں بھی موجود ہے۔ کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے، جہاں میرے پیر کا فیضان نہیں ہے؟ بہرحال حضرت ذوالقرنین مشرق بھی گئے مغرب بھی گئے، اس کے بعد شمال کا سفر کیا، نارتھ۔ اب دنیا کے نقشے میں آج ہم دیکھتے ہیں تو نارتھ جو ہے وہ انٹارکٹیکا ہے، برف جہاں آپ دیکھیں گے وائٹ ہی نظر آئے گا، لائف نہیں ہے وہاں پر۔ بہرحال اب وہ کہاں گئے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے، وہاں بھی ایک عجیب و غریب قوم ملی، مگر اس قوم کی زبان آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے اشاروں سے بتایا کہ ہم بڑے پریشان ہیں اور ہم پر ایک قوم ہے جو ہم پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اور وہ قوم تھی یاجوج ماجوج۔ کہا یہ حضرت ہمیں آتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، انسان کو بھی کھا جاتے ہیں، جانور بھی کھا جاتے ہیں، سانپ چوہے بچھو سب کھا جاتے ہیں، ہماری کھیتیاں بھی کھا جاتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، ہم آپ کی مالی مدد بھی کریں گے۔ آپ نے کہا پیسے نہیں چاہیے مجھے، جسمانی مدد کو میری۔ اب آپ نے ایک شاندار پلان کیا، سدین دو پہاڑوں کا نام ہے جو ادھر نارتھ میں تھے، آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کھدائی کروانا شروع کی، اتنی کھدائی کروائی کہ پانی نکل آیا۔ اب اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد سے ایک مضبوط کانکریٹ دیوار، اس میں لکڑی بھی ڈلوائی، تانبا بھی ڈلوایا، لوہا بھی ڈلوایا، پگھلا ہوا لوہا بھی ڈالا، یعنی بالکل جیم پیک جس کو کہنا فولادی دیوار، اور اتنی اونچی دیوار بنا دی کہ دونوں پہاڑوں تک بیچ میں وہ دیوار نے یاجوج ماجوج اور ان کے درمیان ڈسٹنس کر دیا، بائفرکیٹ کر دیا، ادھر وہ لوگ ہو گئے، ادھر یہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت ذوالقرنین کا بڑا شاندار کارنامہ جس کو سد سکندری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جس کو سد کہتے ہیں عربی میں دیوار کو، یہ سد سکندری ہے کہ جنہوں نے حضرت سکندر تھے نا ان کا نام، انہوں نے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ یہ قوم روزانہ اس دیوار کو توڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بالکل دیوار توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلے کل صبح پھر آئیں گے پھر توڑیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے جب یہ دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہزاروں سال سے سلسلہ جاری، حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، مگر جب رب چاہے گا، جب اللہ کی رضا ہوگی تو ایک دن جب شام ہوگی تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب انشاءاللہ کل توڑیں گے، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، اور وہ دیوار جب دوسرے دن توڑنے آئیں گے تو وہ ویسی ہوگی، اور اب وہ پوری دیوار توڑ کر نکل آئیں گے۔ وہ نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ میں واقعہ آپ کو کسی ہسٹوری بک سے نہیں سنا رہا، یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوگا؟ ادھر ان کا خروج ہوگا، مگر دنیا ایک عجب سینیریو میں ہوگی، ایک عجب ماحول ہوگا دنیا میں کہ حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے، دجال پوری دنیا میں فساد پھیلا رہا ہوگا، اور فجر کی اذان ہوگی، حضرت امام مہدی اپنے تمام لوگوں کو لے کر شام پہنچ چکے ہوں گے، ساری دنیا میں دجال فتنہ برپا کر رہا ہوگا، اور فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، جامع مسجد دمشق
ٹھیک ہے، آج بھی یہ مسجد موجود ہے. مزے کی بات دیکھیں، میں نے کہا نا ایک میں آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کا اگلا پارٹ ہونا ہے. جامع مسجد دمشق کا شرقی مینارہ، مشرقی مینارہ آج بھی موجود ہے، اور میں الحمدللہ اس مسجد میں کئی بار گیا ہوں. اس مسجد کے اس مینارے کو لاک کر دیا گیا، کوئی بھی نہیں جا سکتا. بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ مینارے کا دروازہ جب ہی کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، اسی مینارے پر اتریں گے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اب سنو ہوگا کیا. اذان فجر ہو چکی ہوگی، امام مہدی اور تمام لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے، اور عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. اس حالت میں نازل ہوں گے کہ آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے غسل کر کے آئے. اب آپ جب آگے آئیں گے تو امام مہدی آپ سے عرض کرے گے کہ حضور آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیں. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں حضرت عیسیٰ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، مگر قرب قیامت میں جب آئیں گے تو سرکار کے امتی بن کر آئیں گے، سرکار کی شریعت پر عمل کریں گے، اسی دین کی دعوت دیں گے. اور آپ سبحان اللہ وہ ایک اور ہستی آپ ہی ہیں کہ جن کی تدفین روضہ رسول کے اندر ہوگی، سنہری جالیوں کے اندر. میرے آقا علیہ السلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق جلوہ فرمایا. چوتھی شخصیت جس کی تدفین سنہری جالیوں کے اندر ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک اور عشق والی بات بتاؤں، انشاءاللہ زندگی بھر یاد رہے گی اگر یاد رکھو گے. تو انسان، علماء فرماتے ہیں تو انسان کی تخلیق ہوئی ہے نا، مجھے اور آپ کو بنایا گیا ہے، ہمیں اسی مٹی سے بنایا گیا ہے جہاں میری اور آپ کی تدفین ہونی ہے. اسی قبر کی مٹی سے اس بندے کو بنایا جاتا ہے جہاں اس کی تدفین ہوتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اچانک کوئی بندہ کہیں سفر پر جاتا ہے، وہاں انتقال ہو جاتا ہے، یا کہیں گھوم پھر کے واپس آتا ہے تو پھر انتقال ہوتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی مٹی یہاں کی لکھی تھی، ہے نا. ہمارے ساتھ پچھلے دنوں بھی ایسا ہوا کہ ایک صاحب کینیڈا میں تھے، بہت بیمار ہوئے، ٹریول کی اجازت نہیں مل رہی تھی، بڑی مشکل سے ٹریول کی اجازت ملی، کراچی پہنچے اور اگلے ایک آدھ دن میں ان کا انتقال ہو گیا. یہی بات ہوئی کہ یار ان کی مٹی یہاں کی لکھی تھی، یہ واپس آ گئے اور اپنی قبر میں پہنچ گئے. یہ بات تو ہے، ٹھیک ہے، مگر عشق والی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مقام سمجھو. یہ تین ہستیاں وہ ہیں، ان کی تخلیق گویا اسی مٹی سے، اسی علاقے کی مٹی سے ہوئی جس سے ہمارے آقا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. بالکل ساتھ ساتھ کب رہے ہیں نا. سبحان اللہ. یعنی بنایا ہی اس مٹی سے گیا تھا جس مٹی سے میرے آقا علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے. پہلے سے چن لیا گیا ان ہستیوں کو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ پاک سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، جانتے تو نہیں کہ اے اللہ ہماری تمنا یہ ہے جمعرات کی رات ہے کہ میرے مولا ہمیں بقی کی مٹی مل جائے، جنت البقی کی مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہو، اور اے کاش ہماری خاک اس خاک میں مل جائے. کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اللہ کرے اسی خاک میں ہماری مٹی مل جائے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے. دجال سے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں ہوگی، بڑی بڑی فوجیں بے بس ہو جائیں گی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو، سانس کی جو خوشبو ہوگی اس سے دجال ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. آپ کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا. اب یہ ٹائم ہوگا کہ جب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑیں گے اور وہ نکلیں گے، مگر اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آرڈر مل جائے گا اللہ کی طرف سے کہ سارے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور اب یاجوج ماجوج دنیا میں نکلیں گے، اور ایسے نکلیں گے، کتابوں میں جو ان کی ہولناکیاں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ سامنے آئے گا اس کو تباہ کر دیں گے. اتنی بڑی فوج ہے. یہ ہیں کتنے ہیں؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ 1:10 دنیا میں 10 حصے اگر لوگ ہیں تو 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، 1 حصہ انسان ہے. یعنی اگر ہم 7 ارب ہیں اس وقت، تو اس وقت 70 ارب یاجوج ماجوج موجود ہیں اس دیوار کے پیچھے. اور جب دنیا میں یہ آئیں گے، نہ جانے دنیا کتنی بڑی ہو گئی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے. جتنے دنیا میں لوگ ہیں ملٹی پلائی بائی 9 10 گنا یاجوج ماجوج ہوں گے. یہ آئیں گے
اور تہس نہس کر دیں گے. کیا جانور، کیا سانپ، کیا بچھو، کیا کھیتیاں، کیا مرد، کیا عورت، سب کو ماریں گے، کھا جائیں گے. اور اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ بحر تبریہ ایک سمندر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پہلی جماعت جب وہاں سے گزرے گی نا تو وہ سارا سمندر پی کر ایسے خشک کر دیں گے کہ جو دوسری جماعت آئے گی وہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ لگتا ہے یہاں کوئی سمندر تھا ہی نہیں. اتنی بڑی تعداد ہوگی اور یوں پورا پانی پی جائیں گے. اب مسلمان ایک پہاڑ پر ہوں گے، کوہ طور پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی ساری دنیا میں یہ قتل و غارت گری پھیلائیں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے. اب اللہ تعالیٰ